ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اسی دوران آپ کی نظر پڑی کہ ایک یہودی نے ایک ہرن کو رسی سے باندھ رکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسی رحمت اور ایسا دل عطا فرمایا تھا کہ آپ صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ ہر جانور، ہر پرندے، ہر پودے اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق کے درد اور دکھ کو محسوس کر سکتے تھے۔ آپ ہر بے زبان کی تکلیف کو سمجھتے تھے اور اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے تھے۔ جیسے ہی اس ہرن کی نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ بے اختیار رونے لگی اور بڑے ادب سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، آج صبح میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلی تھی۔ اسی وقت ایک یہودی شخص آیا اور مجھے پکڑ کر یہاں باندھ دیا۔ تب سے اب تک میں یوں ہی یہاں قید ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، صبح سے میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا ہے، مجھے نہ دیکھ کر وہ بہت گھبرا گئے ہوں گے، دودھ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھوکے اور پریشان ہوں گے۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ مجھ پر رحم کریں اور مجھے آزادی دلا دیجیے تاکہ میں اپنے بچوں کے پاس جا سکوں اور انہیں دودھ پلا سکوں۔ ہرنی کی درد بھری گزارش سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ رحمت بھرے دل کے ساتھ اس یہودی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے یہودی، تم نے اس معصوم ہرنی کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ یہودی نے جواب دیا، میں نے اس کا شکار کیا ہے۔ جنگل کے جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے، اس لیے میں نے اسے باندھ رکھا ہے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ ایک ماں ہے؟ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلا پانے کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے اور انہیں دودھ پلا سکے۔ یہ سن کر وہ یہودی بولا، میں نے اسے بہت محنت سے پکڑا ہے، اب تمہاری بات مان کر اسے کیوں چھوڑ دوں؟ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور محبت سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، اس ہرن کو بس ایک بار اپنے بچوں کے پاس جانے دو، یہ انہیں دودھ پلا کر اور ان سے مل کر واپس تمہارے پاس آ جائے گی۔ یہ سن کر یہودی نے طنز کرتے ہوئے کہا، بندھا ہوا جانور کبھی واپس لوٹا ہے؟ کیا اس کی کوئی مثال ہے؟ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ یہودی کسی بھی طرح اس بے زبان ہرن کو آزاد کرنے پر تیار نہیں ہو رہا تو آپ نے بڑے سکون اور نرمی کے ساتھ فرمایا، اے یہودی، اس ہرن کو آزاد کر دو، اس کے بدلے تم مجھے بندک بنا لو، اگر یہ ہرن واپس لوٹ کر نہ آئے تو تم مجھے عمر بھر اپنی قید میں رکھ لینا۔ یہ سن کر وہ یہودی کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پر، اگر یہ ہرن واپس نہیں آئی تو میں تمہیں عمر بھر کے لیے قید کر لوں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول فرما لی۔ آخرکار اس یہودی نے ہرن کو آزاد کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسی سے باندھ دیا۔ آزاد ہوتے ہی وہ ہرن تیزی سے جنگل کی طرف دوڑ پڑی۔ اسے بھاگتے دیکھ وہ یہودی دل ہی دل میں ہنسنے لگا اور سوچنے لگا، اب یہ ہرنی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی، اب میں رسول اللہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں رکھوں گا۔ پھر وہ اپنے ہی خیالوں میں سوچنے لگا، میں نے اس سے بڑا بے وقوف انسان پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کے جانور کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ اللہ کے پیارے نبی تھے جن سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنگل کے جانور بھی بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ رحمت، وفا اور سچائی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اور پھر وہ ہرن تیزی سے اپنے بچوں کے پاس پہنچی۔ جیسے ہی بچوں کی نظر اپنی ماں پر پڑی، وہ حیرانی سے بولے، اماں، آپ صبح سے کہاں تھیں؟ ہم آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے، دودھ کے بغیر ہمارے گلے سوکھ گئے ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھیں؟ تب ہرن نے بڑے پیار اور دکھ بھرے لہجے میں اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، میرے پیارے بچوں، آج صبح جب میں کھانے کی تلاش میں نکلی تھی تو ایک یہودی نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے بندک بنا لیا۔ اسی وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے تھے۔ میں نے ان سے تمہاری حالت بیان کی اور مدد کی گزارش کی۔ میرے بچوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کے لیے خود اس یہودی کی قید میں ہیں تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں۔ اب مجھے واپس لوٹ کر جانا ہوگا کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور لوٹوں گی۔ پھر ہرن نے اپنے بچوں سے کہا، میرے پیارے بچوں، وہ بیرہم یہودی اللہ کے پیارے نبی کو رسیوں سے باندھ کر رکھے ہوئے ہے، اس لیے تم جلدی جلدی دودھ پی لو، مجھے واپس جانا ہوگا، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتی۔ جب ہرن کے بچوں نے یہ بات سنی کہ ان کی ماں کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی قید میں ہیں اور ان کی ماں صرف ان سے ملنے اور انہیں دودھ پلانے آئی ہیں، تو وہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور بولے، اماں، آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ اللہ کے نبی کسی یہودی کی قید میں ہوں اور ہم آرام سے آپ کا دودھ پی لیں؟ نہیں اماں، ہم آپ کا دودھ نہیں پی سکتے، ہم سے اللہ کے نبی کی تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی، چلیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم اللہ کے نبی کو اکیلا تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے بعد ہرن اپنے بچوں کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑی۔ وقت گزرتا چلا گیا لیکن ہرن واپس نہیں آئی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو وہ یہودی طنز بھرے لہجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں تم سے زیادہ بے وقوف انسان کبھی نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کے ہرن کے لیے تم نے خود کو میرے قبضے میں دے دیا۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ وہ ہرن واپس لوٹ آئے گی؟ میں تم سے کہتا ہوں وہ ہرن قیامت تک واپس نہیں آئے گی اور قیامت تک تم میری قید میں ہی رہو گے۔ اس یہودی کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار اور نرمی سے فرمایا، کہ یہودی، تھوڑا صبر رکھو، وہ ہرن ضرور واپس لوٹ کر آئے گی۔ یہ سن کر یہودی زور سے ہنس پڑا اور بولا، اے محمد، ان خیالی باتوں کو چھوڑ دو، میں پورے یقین سے کہتا ہوں وہ ہرن قیامت تک واپس نہیں آئے گی۔ اس طرح کچھ اور وقت گزر گیا۔ یہودی اپنے دل میں سوچنے لگا، محمد کو قید میں رکھ کر میں ان کے ساتھیوں سے بہت سارا مال وصول کروں گا۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی تو اس نے دیکھا کہ صرف ہرن ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے بچے بھی لوٹ کر چلے آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ یہودی حیران رہ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن سے بڑے پیار سے پوچھا، اے ہرن، تم اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لے آئی؟ یہ سن کر وہ ہرن ادب سے بولی، یا رسول اللہ، جب میں اپنے بچوں کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری وجہ سے خود کو اس یہودی کے قبضے میں دے دیا تاکہ میں آخری بار اپنے بچوں سے مل سکوں اور انہیں دودھ پلا سکوں، تو میرے بچے روتے ہوئے بولے، اماں، آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو اس یہودی کی گرفت میں چھوڑ کر آپ کا دودھ پی لیں؟ نہیں اماں، ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میرے بچے بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ پھر ہرن نے سر جھکا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میری وجہ سے آپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے، میں نے جانے انجانے آپ کو پریشانی میں ڈال دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی طرف دیکھا اور فرمایا، کہ یہودی، دیکھو تمہاری ہرن واپس لوٹ آئی ہے، وہ اکیلی نہیں آئی بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئی ہے، اب تم ان کا جو چاہو استعمال کر سکتے ہو، اور ایک بات یاد رکھو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے انسانوں، جانوروں، پرندوں اور پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو وہ یہودی زور سے بول اٹھا، یا رسول اللہ، جس ہرن نے آپ کی محبت میں واپس لوٹ آئی، اب میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے اپنے ہاتھوں سے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے، اب مجھے اس ہرن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اسے آزاد کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے فکر بھرے لہجے میں پوچھا، یا رسول اللہ، آپ مکہ میں کیسے داخل ہوں گے؟ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے آپ کو وہاں سے نکالا تھا، آپ کو تکلیفیں دی تھیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ فرمایا، زید، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، وہ اپنے دین کی حفاظت خود کرتا ہے، وہ اپنے نبی کا مددگار ہے،
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آخر میں جیت اسی کی ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے پاس پہنچے اور وہاں سے اخنس بن شریق کے نام پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے مکہ میں پناہ دو گے؟ مگر اخنس نے افسوس جتاتے ہوئے جواب دیا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا۔ مطعم نے یہ سنتے ہی خوشی اور عزت کے ساتھ یہ پیشکش منظور کر لی۔ اس نے اپنے بیٹوں اور پورے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، سب کو ہتھیار دیے اور خود مکہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں اعلان کیا، اے مکہ والو، سن لو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ اب کوئی بھی شخص ان کے خلاف کوئی چال نہیں چلے گا۔ پھر مطعم بن عدی خود اونٹ پر سوار ہوئے اور رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے کر حرم شریف کی جانب روانہ ہوئے۔ پورا مکہ اس وقت اس منظر کو خاموشی اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف قریش اور مکہ کے مشرک دن بدن کمزور پڑتے جا رہے تھے۔ ان کے بزرگ سرداروں نے جب یہ بدلتی ہوئی ہوا محسوس کی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پوری طاقت جھونک دیں، مسلمانوں کو جڑ سے مٹا دیا جائے، کوئی قدم ادھورا نہ چھوڑا جائے۔ ان کے دلوں میں اب بھی پرانا غصہ اور بدلے کی آگ سلگ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگے اب وقت آ گیا ہے کہ پرانے حساب برابر کر دیے جائیں۔ پھر کافروں نے مل کر ایک پکا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے ٹھان لیا کہ سارے قبیلوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اسی نیت سے 627 حمزہ کی جنوری میں تمام مشرق اور کافر قبیلے مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ وہ صحرا کی لمبی راہوں سے چلتے، کبھی تھک کے رکتے، کبھی آرام کرتے، مگر دلوں میں نیت ایک ہی تھی، مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فوراً اپنے صحابہ کرام کو بلایا اور سنجیدہ لہجے میں فرمایا، ایک طرف عرب کے تمام مشرق اکٹھا ہو گئے ہیں اور دوسری طرف ہم کچھ ہی مسلمان ہیں۔ آج کا دن فیصلہ کرے گا کہ حق کس کا ہے اور گمراہی کس کی۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے چہروں پر بے چینی چھا گئی۔ اتنی بڑی فوج کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ ان کے دلوں میں خوف اور فکر تھی۔ اسی وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بولے، یا رسول اللہ، یہاں مدینہ کے تینوں طرف پہاڑ ہیں اور صرف ایک طرف کھلا راستہ ہے۔ اگر ہم اس راستے کے سامنے ایک بڑی کھائی کھود دیں تو دشمن سیدھے مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ رسول اللہ نے ان کی بات پر غور کیا اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا، بالکل سلمان، یہی سب سے صحیح راستہ ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے دوستو، اپنی اپنی طاقت کے مطابق جٹ جاؤ، یہاں ایک گہری کھائی کھود ڈالو تاکہ کافر سیدھے ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ پھر اللہ کی مدد اور سب کی محنت سے صحابہ کرام نے مدینہ کی حفاظت کے لیے ایک بڑی کھائی تیار کی، تقریباً 4.5 کلومیٹر لمبی اور 4 میٹر گہری۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا، بہترین اور حکمت بھرا انتظام تھا۔ ادھر جب کافروں کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچا اور سامنے اس بڑی کھائی کو دیکھا تو سب دنگ رہ گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے سب سے طاقتور اور مشہور پہلوان عمرو بن عبدود کو رکھا تھا، ایک ایسا جانباز یودھا جس کا نام سن کر بڑے بڑے بہادروں کے دل کانپ جاتے تھے۔ جب عمرو نے اس عظیم کھائی کو دیکھا تو حیرت اور غصے سے بولا، یہ کیسی کھائی ہے؟ اتنے کم لوگ اسے کیسے کھود سکتے ہیں؟ اب ہم مدینہ پر حملہ کیسے کریں گے؟ ان کے چہروں پر مایوسی اور بے چینی صاف نظر آنے لگی، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ مسلمان تک نہیں پائیں گے، مگر اب حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ مجبور ہو کر 6 ہفتوں تک وہیں ڈیرا ڈال کر کھڑے رہے، مگر نہ آگے بڑھ سکے نہ کوئی چال کام آئی۔ پھر عمرو بن عبدود غصے اور گھمنڈ سے بھر اٹھا۔ اس نے اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کھائی تو ہمیں ذلیل اور کمزور دکھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر مدینہ والوں کا انتظار نہیں کر سکتا، میں ابھی اس کھائی کو پار کرتا ہوں۔ جو میرے ساتھ آنا چاہے آئے اور جو ڈرتا ہے وہ یہیں ٹھہر جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ والے اب میرے ہاتھوں کیسے بچیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایر لگائی، کھائی کے ایک تنگے حصے سے چھلانگ لگا کر مدینہ کی جانب داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا، اس نے تلوار نکال کر گھمنڈ بھری آواز میں پکارا، اے مسلمانوں، کہاں ہو تم؟ کیا ڈر کے اپنے گھروں میں چھپ گئے ہو؟ اگر تم میں ذرا سی بھی ہمت ہے تو سامنے آؤ اور عمرو بن عبدود کا مقابلہ کرو، ورنہ میری تلوار تمہیں جواب دے گی۔
اس کی خوفناک گرج سے وہاں موجود کئی بہادر صحابہ کرام بھی خاموش ہو گئے، کسی کی زبان نہ ہلی، سب کی نظریں زمین پر جھک گئیں۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے، میں جا کر عمرو کو مار گراؤں گا۔ اس پر رسول اللہ نے نرمی سے فرمایا، اے علی، بیٹھ جاؤ، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے سامنے کون ہے؟ وہ عمرو بن عبدود ہے، عرب کا سب سے مشہور اور طاقتور پہلوان۔ تم ابھی کم عمر ہو، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 23 سال تھی، اور پھر عمرو نے دوبارہ گرج کر آواز لگائی، اے مسلمانوں، ڈرے ہوئے لوگوں کی ٹولی، تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہو کہ اگر تم شہید ہوئے تو جنت تمہاری ہوگی، تو کیا تم میں جنت کی خوشبو پانے کی ہمت نہیں؟ یہ بات سن کر بھی کوئی آگے نہیں آیا۔ تب حضرت علی پھر سے اٹھے اور بولے، یا رسول اللہ، بس مجھے اجازت دیجیے، میں جا کر اس ظالم کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ ان الفاظ میں ان کا ایمان، حوصلہ اور اطمینان صاف جھلک رہا تھا، اور وہی لمحہ تھا جب سب کی نگاہیں حضرت علی پر تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نرمی سے فرمایا، بیٹھ جاؤ اے علی، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے سامنے کون ہے؟ آپ نے اپنے پیارے داماد کی سلامتی کی فکر کرتے ہوئے کہا، سامنے والا ایک جانباز اور لڑیلا آدمی ہے، اس جیسا یودھا جو اکیلا سیکرن کے برابر ہے۔ وہ عمرو بن عبدود ہے، جس نے ان کے بچے کو ایک ہاتھ سے روک لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا۔ ایسے بہادر کے سامنے یوں بے خوف ہو کر کون جائے گا؟ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تیسری بار سینہ تان کر کھڑے ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ، بس مجھے اجازت دیجیے، میں جا کر اس کافر کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ اس بار رسول اللہ نے مسکرا کر فرمایا، اے علی، میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ میرا علی ہار کر لوٹا، میں بس یہ سننا چاہتا ہوں کہ میرا علی فتح کے ساتھ لوٹا ہے۔ اجازت ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ میں ڈھال تھامی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ ان کے چہرے پر ایمان کی روشنی تھی اور دل میں اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ سینہ تان کر عمرو کی طرف بڑھے۔ عمرو پورے لوہے کے کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا، سر پر بھاری خود، بدن پر ذرا اور آنکھوں میں تکبر کا رنگ۔ اس نے حضرت علی کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، اے لڑکے، تو کون ہے؟ کیوں اپنی موت کو بلانے آیا ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شیر کی دہاڑ جیسی آواز میں جواب دیا، میں وہی ہوں، حیدر یعنی اللہ کا شیر۔ میری ماں نے مجھے حیدر قرار کہا ہے اور آج تجھے دکھا آگا کہ اللہ کا شیر کیسے لڑا کرتا ہے۔ یہ سن کر عمرو بن عبدود ہنسا اور طنز کرتے ہوئے بولا، جا بچے، واپس جا، میں بچوں کو نہیں مارتا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غصے میں کہا، میں تمہیں مارنے آیا ہوں۔ اتنا کہتے ہی عمرو کو غصہ آ گیا اور اس نے حضرت علی پر زوردار وار کر دیا۔ اس کا وار اتنا طاقتور تھا کہ حضرت علی کی ڈھال دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی اور تلوار کی دھار ان کے گلے کے پاس سے گزر گئی۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر کی طرح پلٹ پڑے۔ انہوں نے بھی پورے زور اور تیزی سے وار کیا۔ اس پل ان کا وار ایسا تھا کہ عمرو کی ڈھال ٹوٹ گئی اور عمرو پر حضرت علی کا وار اتنا گہرا لگا کہ وہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس وار کی طاقت اور شجاعت کی مثال شاید ہی تاریخ میں کہیں اور ملی ہو۔ وہی لمحہ تھا جب میدان میں ایمان اور جیت کی آواز گونج اٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لاش کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہنے لگے، تم مجھ سے کیا مقابلہ کرو گے پتھر پوجنے والو؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بندہ ہوں۔ دوسرے روز رسول اللہ نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا، کل میں وہاں جیت کا جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھ دی ہے۔ صبح کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ انہیں میرے پاس لاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی انہیں میرے پاس لے آؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو ان کی آنکھوں پر پھیرا۔ سبحان اللہ! اسی پل ان کی آنکھیں پوری طرح ٹھیک ہو گئیں، گویا کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا اپنے پیارے داماد علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں دیا اور فرمایا، اب یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں رہے گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کا جھنڈا تھاما اور آگے بڑھے، ان کے پیچھے تمام صحابہ کرام تھے۔ ہر دل میں جوش، ایمان اور ہمت کی لہر دوڑ چکی تھی۔ جب وہ قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا دروازہ اتنا بھاری اور عظیم تھا کہ اسے کھولنے یا بند کرنے کے لیے 70 آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ لیکن